مختصر دین کی دنیا میں خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے اسی آیت کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ رات میں آپ قرآن کے ساتھ تہجد پڑھیے، نافلۃ لک، اور یہ نماز آپ کے لیے ایک زائد ہوگی، 5 فرضوں کے علاوہ ہوگی۔ پوری تفصیل تہجد کی نماز کے بارے میں، اس کے وقت کے بارے میں، اس کی رکعتوں کے بارے میں، اس کے طریقے کے بارے میں، اور انداز کیسے ہوگا، کیسے پڑھی جائے گی، ساری تفصیلات گزشتہ ہفتے ہم نے سنی۔ آگے فرماتے ہیں کہ جب تہجد کی پابندی ہوگی تو اس پر انعام کیا ملے گا؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز کرے جو بہت زیادہ تعریف کے لائق، قابل تعریف، قابل ثنا ہے۔ اب یہ مقام محمود کیا ہے؟ یعنی تہجد کی پابندی کرنے کی بنیاد پر یہ مقام آپ کو یہاں عطا کیا جا رہا ہے، کیونکہ اسی جملے کے بعد کہ پہلے کہا گیا کہ آپ رات میں تہجد پڑھیے، پھر کہہ رہے ہیں کہ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ تو گویا کہ اس تہجد کی برکت سے یہ مقام اور یہ انعام اور یہ مرتبہ آپ کو مل رہا ہے۔ تو جب بندہ تہجد کی پابندی کرے گا تو جہاں امام الانبیاء کو مقام محمود عطا ہوا، تو وہیں تہجد پڑھنے والوں کو اور نیک لوگوں کو نبی کی شفاعت بھی حاصل ہوگی۔ ابھی شفاعت کی قسمیں آ رہی ہیں۔ ایک تو عام شفاعت ہے، وہ سب کو ملنے والی ہے، لیکن خاص شفاعت، خاص سفارش اللہ کے رسول کی وہ خاص لوگوں کے لیے ہوگی، تو اس میں تہجد پڑھنے والے بھی شامل ہوں گے۔ تو اب مقام محمود کیا ہے، جس کا وعدہ یہاں کیا جا رہا ہے، اور ہم اذان کی دعا میں اس کی دعا کرتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ تو یہاں پر بھی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے لیے اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ ہمارے نبی کو اس مقام محمود تک پہنچا دیجئے جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ تو وعدہ یہاں قرآن میں اللہ نے کیا تھا، تو ہم انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھواتے ہیں۔ وہی سوال ہوگا کہ جب اللہ نے مقام محمود دینے کا وعدہ نبی کے ساتھ کر لیا ہے قرآن میں، تو پھر اذان کے بعد کی دعا میں یہ دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ ہمارے نبی کو مقام محمود عطا فرمائیے؟ جب اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ ہم آپ کو دیں گے، تو پھر دعا مانگنے کا فائدہ کیا؟ تو بولے فائدہ ہمارا فائدہ ہے، نبی کو تو ہمارے کہنے سے نہیں ملے گا، وہ تو اللہ نے وعدہ کر لیا ملے گا، لیکن ہمارا کام بن جائے گا کہ ہم اللہ کے رسول کے لیے اس مقام محمود کی دعا کریں گے، تو انشاءاللہ نبی کی توجہ بھی ہم پر ہوگی۔ خیر، تو یہ اذان کے بعد کی دعا ہے۔ اب دعا پر یہ بات یاد آئی کہ مغرب میں جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ کبھی کبھی بیوقوف بنتے ہیں۔ جسے اذان چل رہی تھی، جسے پورا ماحول ہر مسجد میں خراب کر کے رکھا ہوا ہے لوگوں نے، مغرب کی اذان کے وقت ہر جگہ ماحول خراب ہے، ٹوٹل 100%، کہیں کہیں اللہ ماشاء اللہ۔ اور قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہوں، مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث تھے دارالعلوم دیوبند کے، حضرت اس مسئلے کو بہت تاکید سے کہا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں اذان اور نماز کے درمیان میں یعنی اعتدال کا معاملہ ہے ہی نہیں۔
کہیں تو اذان اور نماز کے بیچ میں آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہے، کہیں 45 منٹ کا۔ ادھر اوپر شمال میں چلی جائیے، ہریانہ میں، میوات میں، یو پی کے بہت سے علاقوں میں فجر کی اذان ہو رہی ہے کتنے 5 بجے یا 4:30 بجے، اور جماعت ہو رہی ہے 5:15 بجے، پونے گھنٹے کا فاصلہ، کہ اس میں مؤذن 2 مرتبہ جو ہے الارم لگا کے سوتا ہے۔ یعنی مذاق بنا رکھا ہے، اذان سے نماز کا کوئی لینا دینا رہا ہی نہیں۔ بولے کیوں اتنی جلدی اذان دلا رہے ہو؟ بولے کھیتوں میں جانے کے لیے اٹھنا ہے اس لیے۔ بھائی 5:15 کی جماعت ہے مثال کے طور پر، تو چلو 20 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے اذان دے دو، تو اذان کا فائدہ رہے کہ اذان کو سن کر لوگ اٹھ جائیں کہ نہیں اٹھوں گا تو جماعت چلی جائے گی۔ لیکن جماعت ہے 5:15 بجے اور اذان ہوتی 4:30 بجے، پونے گھنٹے کا فاصلہ بیچ میں، تو کیا مطلب اس کا؟ تو بولے وہ 4:30 بجے لوگ کھیتوں میں جاتے ہیں نا، اس لیے اذان دی جاتی ہے کہ جس کو نماز پڑھنا ہو نماز پڑھے، جس کو کھیتوں میں جانا ہو۔ جب موبائل کا زمانہ نہیں تھا تو اذان سے لوگ اٹھتے تھے کھیتوں میں جانے کے لیے، تو اذان گویا کہ کھیتوں میں جانے کا الارم ہے۔ تو کہیں تو دو یعنی اذان اور اقامت کے بیچ میں پونا گھنٹہ، آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہے، اور مغرب میں کیا ہے قیامت آئی ہوئی ہے، ابھی اذان بھی نہیں ہوئی۔ کم سے کم اللہ کے گھر میں تو کوئی عزت اور احترام کا معاملہ کر کھڑے رہتے آگے آرام سے۔ اکھاڑے میں اترنا ہے، کبڈی کھیلنے آئے ہو؟ مفتی صاحب یہ جملے استعمال کرتے تھے باقاعدہ، اتنے بڑے آدمی تھے وہ۔ یعنی کیوں کھڑے ہو بھائی؟ ابھی مؤذن اذان دے رہا ہے۔ اقامت کے معنی آتے ہیں کھڑے کرنا، جب تکبیر کہنے والا تکبیر کہے گا، اقامت کہے گا، کھڑا کرے گا تو تب کھڑے ہو نا۔ ابھی کھڑا کرنا نہیں پائے گا، اس سے پہلے کھڑے ہو۔ یعنی ہم بیٹھ جائیں گے تو ہمارے جو ہے ہماری شان کے اندر کیا کمی آ جائے گی، کیوں ہم اس در سے شاید بڑے ہیں۔ کسی کو تکلیف ہے، بار بار بیٹھا نہیں جاتا، وہ کھڑا رہا، وہ الگ مسئلہ ہے۔ عذر والے کی بات نہیں میں نہیں کر رہا، عذر تو انسان کے لیے بہت سے رخصتیں لے کر آتا ہے، لیکن عذر نہیں آ کے اکھاڑے میں کھڑے میں کیا ہیں؟ ابھی اذان ہو رہی، بیٹھ جا چپ چاپ، ذکر کر لے، دعا پڑھ لے، اس رسپیکٹ اور عزت کر لے۔ اللہ کے دربار میں کھڑا ہے، قسم سے چائے والے کے سامنے بھی اس طرح نہیں کھڑے ہوں گے جن کو 100 گالیاں دیتے ہیں، لیکن اللہ کے دربار کی اہمیت نہیں لوگوں میں۔ اس لیے آپ دیکھو گے 10 سیکنڈ باقی ہوتا تو بھی میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں پہلے، پھر کھڑے ہوتا ہوں۔ علم بہت کچھ سکھاتا ہے، اور پھر بتایا جا رہا ہے، رہنمائی کی جا رہی ہے۔ میں بتا رہا ہوں نا، یہ علی العموم معاملہ ہے، ہر مسجد کی گڑبڑ ہے یہ۔ اذان چل رہی ہے اور کھڑے ہیں، نہیں، آرام سے بیٹھیے، اذان کا جواب آرام سے دیجیے، اور پھر جب مؤذن جو ہے اقامت کہنے والا اقامت کہے گا اور امام صاحب کھڑے ہوں گے، اس کے بعد وہ بھی کھڑا ہو۔ امام کسی کا تابع نہیں ہے، جب تک امام نہیں کھڑا ہوگا کوئی کھڑے نہیں ہوگا۔ امام کھڑے ہوں گے، پھر جو ہے وہ تکبیر کہنے والا کھڑے ہوگا، پھر سب کھڑے ہوں، پھر جو ہے اقامت کھڑے کرنا اب پایا گیا تو اب کھڑے ہو نا، جسے بولتے ہیں نا اسٹینڈ اپ۔ اب سمجھ میں آئے گا کہ کھڑے ہو جاؤ، جب کہا جائے گا تب کھڑے ہوں گے نا، اس سے پہلے کیوں کھڑے ہو رہے ہو؟ خیر، تو یہ بات چل پڑی، وہ اذان کی دعا سے بات یاد آئی کہ مغرب میں تو 2-3 دعائیں پڑھی جاتی ہیں الحمدللہ۔ لوگ ایک دعا جانتے ہیں یہی والی، وہ بھی نہیں پڑھتے، لیکن مغرب کے لیے اسپیشل اور دعائیں ہیں، اسی لیے کم سے کم 30 سیکنڈ تو سانس لے لینے دو، دعا پڑھ لینے دو۔ اسی لیے ہمارے یہاں اذان کے بعد آدھی منٹ، زیادہ نہیں، آدھی منٹ تو بہت کم ہے، 30 سیکنڈ میں وہ 2 دعائیں اور ہیں، وہ بھی پڑھتا ہوں، پھر کھڑے ہوتا ہوں، تاکہ اچھی طرح پتہ چل جاوے کہ اذان ختم ہو گئی، اب جماعت کھڑی ہو رہی ہے۔ کہیں تو تم نے پونا گھنٹے کا وقفہ رکھا ہے، کہیں آدھے گھنٹے کا رکھا ہے فجر میں، اور کہیں یہ مصیبت ہے کہ ابھی اذان پوری نہیں، اس سے پہلے جماعت کھڑی ہو گئی۔ کیا ہے؟ یعنی کوئی جوڑ ہے؟ حدیث میں کہیں ایسا نہیں ہے، نبی کا معمول کہیں نہیں تھا، اور حرمین شریفین میں بھی یہ معمول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فوراً کبھی بھی نہیں کھڑے ہوئے، آپ مسجد میں ہوتے ہی نہیں تھے، جب حجرے سے نکلتے تھے، حضرت بلال جب دیکھتے تھے کہ نبی آ رہے ہیں مصلی کی طرف، تب وہ کھڑے ہو کر جو ہے تکبیر کہنا شروع کرتے تھے۔ تو مغرب کی اذان کے بعد بھی فاصلہ ہوتا تھا،
چلو 2-3 منٹ نہیں کر سکتے تو کم سے کم آدھا منٹ تو کرو. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی نیا آدمی آتا ہے نا تو یہاں بیوقوف بن جاتا ہے. وہ خیال ہے کہ ابھی جو ہے فوراً جو ہے وہ غلط طریقے سے لوگ جلدی سے کھڑے ہو جائیں گے، جیسے ہر مسجد میں ہو رہا ہے. تو الحمدللہ جس دن میں نہیں رہتا اس دن کرتے ہوں گے لوگ، اپنی چلاتے ہوں گے. جس دن میں نہیں رہتا ہوں مغرب میں اس دن اپنی چلاتے ہوں گے، جلدی سے کھڑے ہو جاتے ہوں گے، کیونکہ مفتی صاحب کے لیے عمل کر رہے ہیں نا. یہ بولنا پڑ رہا ہے اتنا سمجھانے کے باوجود. فجر کی سنتوں کے بارے میں مسئلہ بیان کیا، پھر بھی پڑھتے ہیں آ کے، پھر بھی پڑھتے ہیں. مکروہ تحریمی کا ارتکاب کر رہے ہیں، جماعت شروع ہو گئی پھر بھی آ کے یہاں کھڑے ہو کے سنت پڑھتے ہیں. اور اگر نہ ہو تو کل بتاؤں میں صبح فجر میں کہ دیکھو پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے ہیں. یعنی رہنمائی کر رہا ہے آدمی علم کی روشنی میں. کوئی میں اپنے کور میں لے کے جاؤں گا تو رہنمائی کر رہا ہے تو کم سے کم اس پر عمل تو کرو، صحیح طریقے پر تو آؤ. ایک آدمی رہنمائی کر رہا ہے، اپنے گھر کی بات تو نہیں کر رہا ہے، قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہے. ہاں کسی کو اشکال ہے تو آئے سوال کرے، جواب ملے گا انشاءاللہ. کہ نہیں حضرت فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، کسی جگہ کا میں وہ نہیں ہوں. میں ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے لوگ ہیں. کسی عالم کا عمل، کسی مسجد والوں کا عمل، کسی مسلمان کا عمل حجت بالکل نہیں ہوگا. یہ بات یاد رکھیں. کوئی یہ آ کر نہ کہے فلاں مسجد میں ایسا ہو رہا ہے تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. وہ صحیح ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے وہ الگ مسئلہ ہے. قرآن و سنت میں جو مسئلہ ہے وہ فتویٰ دیا جائے گا، وہ بتایا جائے گا آپ کو. تو اس لیے آدھے منٹ بھی یہ بہت کم ہیں، لیکن کچھ تو وقفہ ہو. اس لیے 3 دعائیں پڑھی جاتی ہیں. مغرب کی اسپیشل دعائیں کسی کو معلوم بھی نہیں ہوں گی، روزانہ میں پڑھتا ہوں الحمدللہ. مغرب کی اسپیشل ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو ہماری ماں ہیں، اللہ کے رسول کی اہلیہ محترمہ ہیں، اللہ کے رسول نے ان کو آپ نے دعا سکھلائی تھی. اسپیشل مغرب کی اذان کے وقت کی دعا ہے وہ اور اذان کے وقت کی نہیں ہے، خالی مغرب کے وقت کی دعا ہے. تو وہ دعا بھی پڑھی جاتی ہے اور 2 دعا یہ پڑھی جاتی ہے. پھر ہم کھڑے ہوتے ہیں، اس میں یعنی مشکل سے 30 سیکنڈ لگتا ہے. تو بہرحال مقام محمود کی بات چل رہی تھی، یہ بات تو مسئلے کے بیچ میں آ گئی. اس لیے جو بھی رہنمائی کی جائے اس پر عمل کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اس لیے کم سے کم ہماری مسجد میں تو یہ سنت کے مطابق معمول ہو کہ اذان ہو رہی تو ہم کھڑے نہیں رہیں گے. اللہ کے گھر کی رسپیکٹ، دائیں پیر سے داخل ہوں گے دعا پڑھ کر اور اعتکاف کی نیت کر کے. الحمدللہ عادت بن چکی ہے. 2-4-10 دن عادت ڈالنی پڑتی ہے، پھر آپ کا پاؤں الٹا مسجد میں آئے گا ہی نہیں. عادت پڑ گئی تو سیدھا پاؤں اندر داخل ہوگا اور فوراً دعا دونوں آ جائیں گی، مسجد کی بھی دعا اور اعتکاف کی بھی دعا. تو اذان کے وقت کھڑے نہ رہیں، بیٹھ جائیں. اگر آدھی منٹ بھی باقی ہے جماعت میں تو بھی بیٹھ جائیں. بہت سے لوگ آگے کھڑے رہتے ہیں. یعنی آپ جماعت کے تابع ہو، آپ صفوں کے تابع ہو، امام کے تابع ہو. امام اور تکبیر کہنے والا آپ کے تابع نہیں کہ آپ پہلے سے کھڑے ہیں تو کہ کھڑے ہو تو بھی نہیں. یہ غلط سسٹم ہے. خیر اور مسجدوں میں ہو رہا ہے، بولے سب جگہ ہو رہا ہے. سب جگہ اگر شراب پی جانے لگے گی تو کیا شراب حلال ہو جائے گی؟ سب جگہ قرآن و سنت کے خلاف عمل ہوگا تو کیا وہ حجت بن جائے گا؟ بالکل نہیں بنے گا. بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ سعودی میں ہم جاتے ہیں حرم میں تو وہاں قرآن نیچے رکھ کے لوگ سو جاتے ہیں، سر کے نیچے رکھ کے سو جاتے ہیں. تو ان کا عمل بالکل حجت نہیں بن سکتا. کوئی یہ دھوس، بہت سے سعودی ریٹرن ہو کر آتے ہیں نا تو یہ دھوس جماتے ہیں، ہم نے تو وہاں حرم میں ایسا دیکھا تھا. حرم میں بہت کچھ ہوتا ہے، مکہ میں بہت کچھ ہوتا ہے، ریاض کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے، بہت سی خرافاتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ حلال نہیں ہو جائیں گی. ان کے یہاں ان کے مسلک میں قرآن کی عزت اور احترام اتنا نہیں ہے جتنا ہمارے مسلک میں ہے. جتنا ہم لوگ قرآن کی عزت اور احترام کرتے ہیں اتنا وہ لوگ نہیں کرتے. وہ یوں لے کے چلتے ہیں، پاؤں میں یوں رکھ کے پڑھنے لگ جاتے ہیں. تو کیا ان کا عمل حجت بن جائے گا؟ بالکل نہیں بنے گا. قرآن و سنت میں جو آیا ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے. کسی عالم کا عمل حجت نہیں بنے گا. میں غلط عمل کر سکتا ہوں لیکن مسئلہ میں آپ کو صحیح بتاؤں گا. جب آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں پوری تحقیق کروں گا، پوری کوشش کر کے جو صحیح جواب. ہو سکتا ہے میرا کوئی عمل غلط ہو جاوے، انسان ہے، لیکن جو مسئلہ بتایا جائے گا وہ قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح بتایا جائے گا. اس لیے کسی کا عمل حجت نہیں بنے گا. تو اس کی کوشش کرنی چاہیے، ایک ماحول الحمدللہ بننا چاہیے. بہرحال تو فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو مقام محمود عطا کریں گے. مقام محمود ہے کیا؟ بعض لوگوں نے کہا کہ
کسی کرسی کا نام ہے، کوئی بہت بڑی کرسی اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے، کسی نے کہا کہ کوئی بہت بڑا جو ہے تخت کا نام ہے مقام محمود، لیکن صحیح تفسیر یہ ہے کہ بڑی شفاعت کبریٰ، بڑی سفارش کا جو مقام ہے اس کو مقام محمود کہا جاتا ہے، اور اس کی تفصیلات احادیث کے اندر آئی ہیں۔ کل قیامت میں، قیامت کا دن کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس کی مقدار 50,000 سال کے برابر کا وہ دن ہوگا، سورج بالکل سر پر ہوگا، زمین آج مٹی کی ہے تو برداشت نہیں ہوتی گرمی، وہ تانبے اور پیتل کی بن جائے گی، بالکل تپ رہی ہوگی، ابل رہی ہوگی، اور سر پر سورج ہوگا۔ آج لاکھوں کلومیٹر دور ہے تو بھی 45 ڈگری پہنچتا ہے تو حالت خراب ہونے لگتی ہے، وہ بالکل سر پہ سورج آ جائے گا، اور ہر انسان اپنے اپنے گناہوں کے بقدر پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی پورا کا پورا پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا، بے چینی اور پریشانی کا عالم ہوگا، وحشتناکی اور ہولناکی بڑی خطرناک ہوگی، تو پوری انسانیت تڑپ رہی ہوگی۔ آدم علیہ السلام کے زمانے کے انسانوں سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان وہاں جمع ہوں گے، اور سب پریشان ہوں گے کہ کوئی ہے جو سفارش کر دے۔ شفاعت کبریٰ یعنی کم سے کم حساب کتاب شروع ہو جاوے، یہ جو بے چینی اور پریشانی کا ماحول ہے یہ ختم ہو، اور جس کا جو حساب ہے جنت و جہنم کا فیصلہ ہو جاوے، سب اپنے اپنے ٹھکانے پر چلے جائیں، کوئی ہے جو اللہ سے سفارش کرے، سورس لگاوے، کیونکہ اللہ کا غصہ بڑا خطرناک ہوگا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، تو اس دن اللہ اعلان کرے کہ بتاؤ انا الملک، میں بادشاہ ہوں، حکومت آج میری ہے۔ کون ہے؟ کس کے لیے حکومت ہے؟ تو کسی کی طرف سے جواب نہیں آئے گا، اللہ ہی کی طرف سے جواب آئے گا۔ للہ الواحد القہار، اس ایک اللہ جو قہار ہے، زبردست ہے، اس کی حکومت ہے آج۔ تو ساری انسانیت پریشان ہو کر سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی ابو الانبیاء آدم علیہ السلام کے در پر حاضر ہوں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، سارے انسانوں کے ابا ہیں اور پہلے انسان ہیں، آج رب العالمین سے آپ سفارش کر دیجئے کہ حساب کتاب شروع ہو، اور اس کے اندر سارے انسان ہوں گے، کافر، مشرک، یہود، عیسائی، ہر پوری انسانیت آدم علیہ السلام کے در پر حاضر ہوگی۔ تو اللہ کے پیغمبر کہہ دیں گے کہ اللہ نے مجھے بہت ساری چیزوں سے نوازا تھا، بلکہ مخلوق انسان خود کہیں گے کہ آپ تو جنت میں رہے، آپ کو تو اللہ نے جنت کے اندر ٹھکانہ دیا اور یہ نعمتیں دی اور وہ دیا، آج اللہ سے آپ سفارش کر دیجئے۔ تو کہیں گے نہیں، لست بأہلک، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ آج رب العالمین کا غصہ اتنا خطرناک ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں سفارش نہیں کر سکتا، بلکہ کہیں گے نفسی نفسی، آج تو مجھے اپنی فکر ہے، میرا کیا ہوگا، نفسی نفسی، ہائے میرا کیا ہوگا، کیونکہ اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ آدم تم نے جنت کا وہ دانہ کیوں کھایا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ آج تو مجھے اپنی فکر ہے، تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں، اللہ نے طوفان کے ذریعے پوری دنیا کو ختم کر کے دوبارہ انسانیت کو آباد کیا، اس کے وہ پہلے رسول ہیں، تو ان کے پاس چلے جاؤ، اللہ نے ان کو بڑا نوازا تھا۔ پوری انسانیت نوح علیہ السلام کے در پر حاضر ہوگی کہ آپ بھی گویا کہ آدم ثانی ہیں، کیونکہ انسانیت دوبارہ جو ہے نسل دوبارہ چلی، وہ 80-82 جو کشتی میں سوار ہوئے تھے، باقی پوری دنیا کے لوگ ختم ہو چکے تھے، تو ان کے ذریعے دوبارہ جو گویا کہ انسانیت کی نسل چلی، تو آپ گویا کہ آدم ثانی ہیں اور اول رسول ہیں، لہذا آج رب العالمین سے سفارش کر دیجئے۔ وہ بھی کہیں گے لست بأہلک، میں اس کا اہل نہیں ہوں، مجھے بھی اپنی غلطی یاد آ رہی ہے، میرا بیٹا کنعان ڈوب رہا تھا تو میں نے اس کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کر دی تھی، تو اللہ نے مجھے ڈانٹ دیا تھا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، کہ نوح وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے وہ،
لہذا اس کا عمل اچھا نہیں تھا، لہذا دوبارہ آپ ہرگز سفارش نہ کریں۔ تو اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ کافر بیٹے کی مغفرت کی دعا کیوں کی تھی تو میں کیا جواب دوں گا؟ نفسی نفسی۔ ہاں آج تو مجھے اپنی پڑی ہے، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا؟ تم جاؤ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس، اللہ کے خلیل تھے، وہ دوست تھے، اللہ نے ان کو بڑا نوازا ہے، بڑے بڑے امتحانات سے گزار کر بڑے بڑے مقام اللہ نے ان کو عطا فرمائے ہیں، لہذا پوری انسانیت ابراہیم علیہ السلام کے در پر حاضر ہوگی، ان سے بھی وہی درخواست، تو کہیں گے نفسی نفسی لست باہلک، میں اس کا اہل نہیں ہوں، آج تو مجھے اپنی پڑی ہے، مجھ سے وہ 3 جھوٹ نکل گئے تھے، 2 بظاہر جھوٹ تھے۔ بادشاہ کے سامنے میں نے کہہ دیا تھا میری اہلیہ کے بارے میں کہ میری بہن ہے، ہادی اختی، حالانکہ وہ میری اہل انہوں نے دینی بہن مراد لیا تھا۔ بھائی ہر عورت مسلمان ہے تو دینی بہن ہے، چاہے بیوی ہو، ماں ہو، بیٹی ہو، اجنبیہ ہو، کوئی بھی ہو، لیکن دینی اعتبار سے تو بہن ہے نا وہ تو۔ لیکن ظاہر میں کہ وہ بظاہر جھوٹ تھا وہ، تو اللہ نے ایک جھوٹ یہ بولا تھا اور ایک جھوٹ یہ بولا تھا جب قوم میلے میں جا رہی تھی کہ تم بھی چلو آج میلے کا دن ہے، تو کہا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، تو ظاہر میں وہ جھوٹ تھا۔ تیسرا کہ جب ان بتوں کا جو ہے پاکستان بنا دیا تھا، ان کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا تھا، تو بڑے والے کو چھوڑ دیا تھا، کلہاڑا اس کے گردن میں لٹکا دیا تھا، قوم نے آ کر پوچھا تھا کس نے کیا ہے، تو کہا فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے گرو گھنٹال نے توڑا ہے سب، تو بظاہر وہ جھوٹ تھا۔ تو ان 3 باتوں کے بارے میں اللہ نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ لہذا نفسی نفسی۔ تم جاؤ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس کہ وہ اللہ کے کلیم ہیں، اللہ بڑے ناز والے ہیں، بڑے نخرے والے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، کوہ طور پر جا کر اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، لہذا ان کے پاس جاؤ، وہ تمہارا مسئلہ حل کریں گے۔ پوری انسانیت صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام کے در پر حاضر ہوگی، موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے تو وہ بھی کہیں گے لست باہلک، میں اس کا اہل نہیں ہوں، نفسی نفسی۔ آج میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا؟ مجھے اپنا وہ جرم یاد آ رہا ہے، وہ قصور یاد آ رہا ہے کہ میں نے اس فرعونی کو، قبطی کو مارا تھا، ایک بھوسا بنا دیا تھا، بھوسا، فوقذہ موسیٰ فقضیٰ علیہ، ماری تھی ایک بھینٹ، چڑھا دی تھی بھینٹ، اسی کی تھوڑی چھاپ ماری، اور بھی بن جاتے ہیں، تو یعنی خالی طاقتور تھے، خالی ایک بھینٹ ماری تھی، بیچارہ وہ مر گیا تھا۔ فوقذہ موسیٰ فقضیٰ علیہ، سورہ قصص میں موجود ہے 20ویں پارے میں۔ تو اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ موسیٰ کیوں مارا تھا، ایسا گھسا کیوں مارا تھا موسیٰ، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے لست باہلک، نفسی نفسی، ہائے میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ تم جاؤ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے پاس، اللہ کے بہت ہی برگزیدہ پیغمبر، اللہ کی روح ہیں، ڈائریکٹ اللہ نے اپنے امر کن سے پیدا کیا، اپنی ڈائریکٹ روح ڈلوائی تھی حضرت مریم کے گریبان کے اندر، باپ کا جو ہے سہارا نہیں لیا گیا، اپنی قدرت کاملہ سے اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور صاحب انجیل ہے، وہ زبردست کتاب اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، لہذا تم ان کے پاس جاؤ، وہ تمہارا مسئلہ حل کریں گے۔ تو اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے نفسی نفسی لست باہلک، میں اس کا اہل نہیں ہوں، میرا کیا ہوگا، میرا کیوں کہ میرے بارے میں فرقہ گمراہ ہوا، عیسائیوں نے مجھے خدا اور خدا کا بیٹا بنا لیا، اللہ نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تم جاؤ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، پوری انسانیت نفسی نفسی کر رہی ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے اربوں خربوں کی تعداد میں لوگ تڑپ رہے ہوں گے، اپنی فکر میں ہوں گے، سب کو بھول چکے ہوں گے، لیکن ان اربوں خربوں آوازوں میں ایک آواز آئے گی، یا ربی امتی، یا ربی امتی۔ جب پوری انسانیت در اقدس پر حاضر ہوگی تو ہمارے نبی کہیں گے ہاں میں اس کا اہل ہوں،
میرے رب نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے، شفاعت کبریٰ کا یہ مقام عطا فرمایا ہے، اسی کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ یعنی پوری انسانیت کے لیے آپ شفاعت کریں گے، اس میں مسلمان بھی ہوں گے، نان مسلم بھی ہوں گے، یہودی بھی ہوں گے، عیسائی بھی ہوں گے، اور ایسے ہی جو ہے کمیونسٹ بھی ہوں گے جو خدا کو نہیں مانتے۔ ہر زمانے کے نبیوں کی امتیں ہوں گی اور ہمارے نبی کی امت بھی ہوگی، پورے انسانوں کے لیے آپ شفاعت کریں گے، اس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے کہ میدان محشر کی ہولناکی سے بچا کر حساب کتاب جلدی شروع ہو جائے، اس کے لیے جو ہے سفارش کریں گے۔ تو فرمائیں گے ہاں میں اس کا اہل ہوں، پھر آپ اللہ کے عرش کے پاس تشریف لے جائیں گے اور ہفتوں لمبا سجدہ کریں گے، کیونکہ وہ تو دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو وہاں دن اور رات کا پتہ نہیں چلے گا، بھوک اور پیاس کا مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ ناشتہ ہو چکا۔ اللہ جو ہے مچھلی کا کباب اور روٹی کھلائیں گے اور حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، تو بھوک پیاس تو مٹ چکی ہوگی، اس لیے وہاں اس کا احساس نہیں ہوگا۔ اس لیے ہفتوں لمبا سجدہ ہمارے نبی کریں گے، اور فرماتے ہیں کتابوں میں حدیث کے ہیں موجود کہ میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، اللہ کی تعریف کروں گا ان کلمات کے ذریعے جو ابھی مجھے نہیں یاد ہیں۔ اس وقت یلہمنیہ اللہ تبارک و تعالی، اس وقت اللہ میرے دل میں ڈالیں گے، وہ کلمات دنیا میں ہے ہی نہیں، اس لیے تو کہا کہ ہمارے رب کے کلمات، حمد کے کلمات، اس کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں۔ زمین کاغذ کی ہو جائے، سمندر ہو جائے سیاہی کا، پھر بھی لکھ نہیں سکتا قلم کلمہ خدائی کا۔ تو بہت سے اللہ کے کلمات، اللہ کی تعریف کے کلمات ایسے ہیں جو دنیا میں اللہ نے اتارے ہی نہیں ہیں۔ اس وقت ہمارے نبی کے دل میں اللہ وہ کلمات ڈالیں گے، آپ ان کلمات سے اللہ کی تعریف کریں گے سجدے کی حالت میں، اور ہفتوں لمبا سجدہ ہوگا۔ پھر اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا ارفع راسک یا محمد سل تعطا واشفع تشفع، اے میرے نبی اپنا سر اٹھائیے، ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، مانگیے ملے گا، مانگو سوال کرو دیا جائے گا، سفارش کرو سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ ہے شفاعت کبریٰ۔ تو اس کا یہاں پر بیان ہے کہ پوری انسانیت میں، سارے انبیاء میں صرف آپ کی خصوصیت ہوگی کہ آپ پوری انسانیت کے لیے شفاعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو ہے ہمارے نبی کی سنت پر چلنے کی اور آپ سے صحیح معنی میں محبت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ باقی شفاعت کے اور اقسام ہیں، انشاءاللہ وہ کل بیان ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ